دنیا کی حقیقت ہے، دنیا میں دو بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مشرق میں تھا تیمور، جس کا نام تھا امیر تیمور، امیر کہلاتا تھا۔ اس کو تاریخ میں مورخین نے ٹورناڈو لکھا ہے، آندھی اور بگولے کی طرح آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اور دوسرا بادشاہ مغرب میں تھا، سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بایزید یلدرم۔ اس کو تاریخ میں مورخین نے تھنڈر بولٹ لکھا، آسمانی بجلی۔ امیر تیمور نے قاصد بھیجا، استنبول پایا تخت تھا سلطنت عثمانیہ کا، اس کا پایا تخت امیر تیمور کا تاشقند تھا۔ وہاں سے اس نے قاصد بھیجا کہ تم مغرب کے بادشاہ ہو، میں مشرق کا بادشاہ ہوں، ہمارے درمیان سفارتی تعلق ہونا چاہیے۔ یلدرم نے واپس بھیج دیا قاصد کو کہ جاؤ، کون سا مشرق کا بادشاہ؟ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا، اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، امیر آ رہا ہے۔ اس وقت بایزید یلدرم ویانا میں تھا، وہاں سے فوجیں اس کی واپس آئی۔ امیر تیمور 5 لاکھ کا لشکر تاشقند سے لے کر استنبول پہنچا، جنگ ہوئی۔ تیمور نے یلدرم کو گرفتار کر لیا، اس کو شکست ہوئی۔ اس وقت ذرائع مواصلات نہیں ہوتے تھے، ٹی وی چینل، کیمرہ نہیں ہوتا تھا، کسی نے کسی کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو تیمور نے کہا کہ اس کو سونے کے پنجرے میں قید کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ اب حقیقت یہ تھی کہ امیر تیمور جو تھا اس کو تاریخ میں لنگ لکھا جاتا، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، پیدائشی لنگڑا نہیں تھا۔ ایک جنگ میں اس کے پاؤں میں تیر لگا یا نیزہ لگا، اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اس نے شاہی معالج سے پوچھا کہ ہمیں کتنے دیر لگے گی، کتنا عرصہ لگے گا صحتیاب ہونے میں، ٹھیک ہونے میں؟ شاہی معالج نے کہا کہ 1 ماہ۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر بستر کا محتاج نہیں ہو سکتا، اسی طرح چل پڑا۔ وہ زخم بگڑ گیا، پاؤں ٹیڑھا ہو گیا، وہ لنگڑا کے چلتا تھا، اسی لیے اس کو تاریخ میں لنگ لکھا جاتا ہے۔ اور یلدرم جو تھا، اس کو ایک جنگ میں تیر لگا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ امیر بیٹھا ہوا تھا تیمور، یلدرم کو سونے کے پنجرے میں پیش کیا گیا۔ جب سامنے یلدرم آیا تو امیر نے اس کو دیکھا تو مسکرایا۔ یلدرم نے کہا کہ امیر، یہ تو قہر اور غضب کا وقت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو امیر تیمور کے تاریخی الفاظ ہیں، اس نے کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس وقت دنیا میں کروڑوں مخلوق ہے، اللہ کے مشرق میں، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں، اتنی مخلوق میں، اتنے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا تجھ کانے کو بادشاہ بنا دیا، آدھی دنیا کا مجھ لنگڑے کو بادشاہ بنا دیا۔ میں اس لیے اللہ کی شان اور عظمت کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں۔ تو اللہ کی شان اور عظمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دے دیں۔ اے اللہ دا خاصہ جو مارے جواوے، زندگی اور موت اللہ کا خاصہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ منگ دے گداواں تاج پہناوے، وہ گدا کروں کو بادشاہ بنا دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو شاہانو پھڑ کے وہ تختوں لہاوے، بادشاہوں کو تخت سے اتار دے۔ کتنے بادشاہ تاریخ میں ایسے ہیں کہ تخت سے اتار دیے گئے۔ تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔